کوئی تم سے روٹھ جائے پھر وہی تم سے ملنے کو ترسے تو اسے کبھی مت کھونا، کیونکہ وہ تم سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے۔ لفظ انسان کے غلام ہوتے ہیں مگر صرف بولنے سے پہلے تک، بولنے کے بعد انسان اپنے لفظوں کا غلام بن جاتا ہے۔ جو شخص دنیا میں کم حصہ لیتا ہے وہ اپنے لیے راحت کا سامان بڑھا لیتا ہے، اور جو دنیا کو زیادہ سمیٹتا ہے وہ اپنے لیے تباہ کن چیزوں کو اضافہ کر لیتا ہے۔ اگر تم سیدھے راستے پر ہو اور تم کسی مشکلات کا سامنا نہیں کر رہے، کچھ دیر کے لیے ہو سکتا ہے کہ تم غلط راستے پر ہو، کیونکہ سیدھا راستہ مشکلات سے بھرا پورا ہوتا ہے۔ سورج کی کرنیں زمین پر پڑنے سے پہلے نیند سے اٹھ جایا کرو، کیونکہ اس وقت رزق تقسیم کیا جا رہا ہوتا ہے۔ اللہ سے جب بھی دعا مانگو تو مقدر مانگو، عقل نہیں، کیونکہ میں نے بہت سے عقل والوں کو مقدر والوں کے در پر دیکھا ہے۔ کبھی کبھی انسان کو اس کی بے وقوفی نہیں، ضرورت سے زیادہ چالاکی لے ڈوبتی ہے۔ پانی اور نماز ایک جیسے ہیں، پانی محتاج نہیں پینے والوں کا، اور نماز محتاج نہیں پڑھنے والوں کی، دونوں کے لیے پیاس ضروری ہے۔ اگر آپ اپنی تعریف سن کر خوش ہونے کی بجائے شک میں پڑ جاتے ہیں تو یقین مانیے آپ کو عقل آ چکی ہے۔ ایک باشعور فرد کا تجربہ سینکڑوں جذباتی لوگوں کے تجزیے سے بہتر ہے۔ دوستی کرنا اتنا آسان ہے جیسے مٹی سے مٹی پر مٹی لکھنا، لیکن دوستی نبھانا اتنا مشکل ہے جیسے پانی سے پانی پر پانی لکھنا۔ 3 کام کسی کے دل میں آپ کی عزت بڑھاتے ہیں۔ نمبر 1 سلام کرنا، نمبر 2 کسی کو جگہ دینا، نمبر 3 اچھے نام سے پکارنا۔ لوگوں سے یاد نہ کرنے کا شکوہ مت کرو، کیونکہ جو انسان اپنے رب کو بھول سکتا ہے وہ سب کو بھول سکتا ہے۔ 5 چیزوں کی 5 جگہ پر حفاظت کرو۔ نمبر 1 محفل میں زبان کی، نمبر 2 بازار میں آنکھ کی، نمبر 3 نماز میں دل کی، نمبر 4 دسترخوان پر پیٹ کی، نمبر 5 نگاہ میں حیا کی۔ 3 چیزیں انسان کو اللہ سے دور کرتی ہیں۔ نمبر 1 اپنے عمل کو زیادہ سمجھنا، نمبر 2 اپنے گناہوں کو بھول جانا، نمبر 3 اپنے آپ کو سب سے بہتر سمجھنا۔ اللہ کے نزدیک کسی انسان کی عزت جتنی زیادہ ہو جاتی ہے اس کا امتحان بھی اس قدر سخت ہو جاتا ہے۔ رشتے خون کے نہیں احساس کے ہوتے ہیں، احساس ہو تو اجنبی بھی اپنے ہو جاتے ہیں، احساس نہ ہو تو اپنے بھی اجنبی ہو جاتے ہیں۔ کسی کے خلوص اور پیار کو اس کی بے وقوفی مت سمجھو، ورنہ کسی دن تم خلوص اور پیار تلاش کرو گے اور لوگ تمہیں بے وقوف سمجھیں گے۔ نیند 4 طرح کی ہوتی ہے۔ نمبر 1 انبیاء کی نیند، نمبر 2 مومن کی نیند، نمبر 3 منافق کی نیند، نمبر 4 شیطان کی نیند۔ سیدھے ہو کر انبیاء سوتے ہیں، دائیں طرف کروٹ لے کر مومن سوتے ہیں، بائیں طرف کروٹ لے کر منافق سوتے ہیں، اور الٹے ہو کر شیطان سوتے ہیں۔ عقل جیسی کوئی دولت نہیں اور جہالت جیسی کوئی غربت نہیں، ادب و آداب جیسی کوئی میراث نہیں اور مشورے جیسا کوئی مددگار نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو تو دعا کی قبولیت پر یقین رکھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ غافل، لاپرواہ اور مایوسوں کی دعا قبول نہیں کرتا۔ یہ انسان تعجب کے قابل ہے کہ وہ چربی سے دیکھتا ہے، گوشت کے لوتھڑے سے بولتا ہے، ہڈی سے سنتا ہے اور سوراخ سے سانس لیتا ہے۔ انسان کی اچھی نیت پر وہ انعام ملتا ہے جو اچھے اعمال پر بھی نہیں ملتا، کیونکہ نیت میں دکھاوا نہیں ہوتا۔ جب تمہاری جان کو خطرہ ہو تو صدقہ دے کر جان بچاؤ، اور جب تمہارے دین کو خطرہ ہو تو جان دے کر دین بچاؤ۔ بے شک عقل مند وہ شخص ہے جو اپنی نفسانی خواہشات کو روکتا اور غصے کے وقت اپنے جوش کو مٹاتا اور اس کا قلع کما کرتا ہے۔ مدد کرنا ایک مہنگا تحفہ ہے، اس لیے سب سے اس کی توقع نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ بہت کم لوگ دل کے امیر ہوتے ہیں۔ اگر تم کسی کو دھوکہ دینے میں کامیاب ہو جاتے ہو تو یہ نہ سمجھنا وہ کتنا بے وقوف ہے،
بلکہ یہ سوچنا کہ اس کو تم پر اعتبار کتنا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر لوگوں کی پہچان کرنی ہو تو انہیں عزت دو، اگر اعلیٰ ظرف ہوا تو آپ کو بھی عزت دے گا اور کم ظرف ہوا تو خود کو اعلیٰ ظرف سمجھے گا۔ میاں بیوی کا رشتہ 3 باتوں کی وجہ سے مضبوط ہوتا ہے۔ پہلی بات اعتبار، دوسری بات محبت، تیسری بات سب سے اہم بات احساس۔ اگر ان تینوں میں سے ایک بات بھی آپ کے رشتے میں نہیں ہے تو یقین مانیں آپ کا رشتہ بالکل کھوکھلا ہے۔